الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ضرورت قرآن، یہاں پر رکے تھے۔ ضرورت مند کون ہے؟ جس کو قرآن کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت انسان کو ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور ہدایت فطرت، ہدایت حواس، ہدایت عقل کی منزل سے گزری اپنی ضرورات میں یا ضروریات میں اب کسی آسمانی ہدایت کا منتظر کھڑا ہے۔ اس کے پاس پہلے کیا ہے جسے وہ پائے ہوئے ہے، اور اب وہ کس چیز کا ضرورت مند ہے۔ یہاں تک کہ اس کی عقل کی برباد نہیں، جہاں تک اس کی عقل کی برباد نہیں، آج کے موضوع میں اس ضرورت کا بیان ہے۔ پچھلی بار اس پہ کچھ گفتگو کی تھی، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اس میں پچھلی بار جو ہم دیکھا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہدایت اللہ تعالیٰ کی، ہدایت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا اور گمراہی جو ہے تمام شیطان کی طرف سے۔ تو ہدایت کونی ہوگی یا تشریحی ہوگی؟ اور یہ وحی اور رسالت کے ذریعے آتی ہے، اور قرآن مجید جو ہے اس کی آخری اور کامل اور شکل ہے، اور جو مہیمن ہے تمام پچھلی تشریحی اور وحی کے ذریعے آئی ہوئی ہدایت۔ کونی جو ہے اس میں پھر حضرت نے جو فرمایا فطرت آ گیا، فطرت سے ہدایت، اس میں ہماری جبلتیں بھی آ جاتی ہیں اور ہمارے ذہن کی ساخت بھی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا حواس فرمایا، اور تیسرا عقل۔ اور یہ جو ہدایت ہیں یہ دونوں ایک ساتھ مل کر مکمل ہدایت بنتی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے ہدایت کونی کے بغیر جو ہے، یعنی حواس کے بغیر آپ قرآن کیسے سمجھیں گے، یا عقل کے بغیر قرآن کیسے سمجھیں گے؟ لیکن یہ جو سمجھ ہے قرآن کی، اس کا ایک بنیادی بالکل بیسک لیول، ان معنوں میں کہ ہم کسی کی بھی زبان سمجھنے کے لیے ہمیں زبان تو آنی چاہیے، اور ذہن بھی ہونا چاہیے، اور حواس بھی ہونے چاہیے وغیرہ۔ لیکن اس سے اوپر ہو کے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشریح ہدایت کے بغیر جو ہے فطرت اور حواس اور عقل جو ہے وہ درست طریقے پر جس طرح کہ ان کو کام کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ تو ان معنوں میں جو ہے ہدایت کونی جو ہے قرآنی ہدایت کے تابع ہے، ہدایت تشریح کے تابع ہے، اور اگر اس کو تابع نہیں کریں گے تو جو علم ہمیں حواس سے حاصل ہوگا اور فطرت سے حاصل ہوگا، عقل سے حاصل ہوگا، وہ مسخ شدہ ہوگا، وہ ظلم ہوگا، یعنی وہ نامکمل ہوگا، ادھورا ہوگا۔ دو لحاظ سے ادھورا ہوگا کہ جو وہ چیزیں ان کی احاطے میں ہیں ان کو بھی صحیح سے نہیں سمجھیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے احاطے سے باہر ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، ان تک تو ان کی رسائی ہی نہیں ہوگی۔ پھر اس رسائی کے بغیر جو ہے ان امور کے بارے میں جو باتیں وہ کریں گے وہ صرف ان کے انسانی ذہن کی اور نفس کی اختراع اور شیطانی گمراہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ یہ پچھلی بار ہم نے کی۔ اچھا جی، تو اب یہاں سے جو ہے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہر چیز کو وجود بخشا، وجود جو ہے اصل میں تو مطلب وجود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے، حقیقی وجود ان معنوں میں کہ جو وجود اپنے بلبوتے پہ قائم، اور سارے وجود جو ہیں عطائی ہے۔ ان معنوں میں اس وجود حقیقی پر
منحصر ہیں۔ اس کو امام ربانی نے بالکل بہترین طریقے پہ اور بالکل واضح طور پہ بیان فرمایا مکتوبات میں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہر چیز کو وجود اس کی شان ربوت اس طرح اس پر زندگی کی راہیں کھول دی۔ بچہ پیدا ہوتی ہے، ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، اب یہ اس کی ہدایت کونی کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور پرندوں کے بچے انڈے نکلنے کوشش کرتے ہیں، تو یہ طبیعت، یہ فطرت جس میں جو ہے ان کی ساخت بھی آ جاتی ہے اور جبلتیں بھی آ جاتی ہیں۔ طبع حیوانی کا یہ فطری اقتدا زندگی کی ہر حرکت میں اپنا کام کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بغیر تو ایک حرکت کیا وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو وجود بھی ایک، یعنی وجود جو ہے یہ خلق کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے صرف تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس خلق کے اندر بھی ہدایت کے سامان رکھا، تخلیق کے اندر، تو اسی کو ہدایت فطری کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے باہر بھی ہدایت کا نظام رکھا، تو تخلیق کیا اور ہدایت کا پورا انتظام بھی کیا، اور اس کے لیے پورے لوازمات بھی انسان کو، اور یہی وہ فطری ہدایت جو ہر چیز کے لیے وجدان بنتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس پر زندگی کی راہیں کھول دیں، یعنی تخلیق بھی کیا اور وہی ہدایت بھی دیتا ہے، یعنی گائیڈ بھی کرتا ہے، یعنی آٹومیٹک نہیں بنایا۔ یعنی جو یہ رد ہے بہت سی چیزوں کا، یہ رد ہے مثلا ڈیزم کا رد ہے، یعنی یہ بہت بڑا بہت پاپولر یعنی مقبول فلسفہ تھا، اور اب بھی شاید ہے اول کیونکہ جو فلسفی تھے اور سائنسدان تھے انہوں نے عیسائیت کا غلبہ تھا، تو وہ عیسائیت کا کھلا رد تو نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے ایک جو انہوں نے کیا وہ ہے ڈیزم، کہ خدا تو ہے لیکن یہ کہ نعوذ باللہ وہ تخلیق کر کے جو اب سو گیا، یا اس نے تخلیق کر کے اور اس چیز کو اپنے آپ پہ چھوڑ دیا، جس کو کلاک واچ میکر کنسیپشن آف ورلڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی اس نے گھڑی بنا دی، اس کو چابی بھر دی، اب وہ چل رہی ہے۔ لیکن قرآن پاک کا جو ارشاد ہے وہ اس کے مطابق نہ تو وجود اللہ کی مسلسل اور کانسٹنٹ اور کنٹینیوس عطا کے بغیر وجود ایک لمحے کے لیے جو ہے حرکت کر سکتا ہے، یا ایون ایگزسٹ کر سکتا ہے، یا انڈیور کر سکتا ہے، اور نہ اس وجود کی کسی بھی فعل اور کسی بھی حرکت کا اور کسی بھی عمل کا ہونا ممکن ہے۔ تو اللہ نے تخلیق بھی اسی کی اور ہدایت بھی اسی کی، یعنی بہت اہم بات ہے، یعنی تخلیق بھی اسی کی ہے، خلق بھی اسی کا ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے، اور ہدایت بھی اسی کی۔ اور تخلیق جو ہے یہ وجود ہے، وجود کے لوازمات، اور ہدایت میں جو ہے ہدایت کونی اور ہدایت تشریعی دونوں آ گئی، یہ دونوں لازم ہیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی، اس کے مسلسل فیض کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی، اسی کے سہارے قائم ہے ایک لمحہ۔ اور یہ مطلب یہ کہ یعنی سنت کے جو مذاہب یا عقائد ہیں ان میں اور معتزلہ میں بنیادی فرق ہے، اور اسی کو قرآن نے اس کو فرماتا ہے تخلیق
بھی اسی کی ہے، خلق بھی اس کی ہے، اور امر بھی اسی کا ہے. تو امر بھی وہی ہدایت یا امر بھی اس کا امر کونی بھی ہوتا ہے اور امر تشریعی بھی ہوتا ہے. اسے یہ بھی پتہ چلا کہ خلق اور امر جو ہے مغایر ہے، اور تخلیق اور ہدایت جو ہے دو الگ چیزیں ہیں، کیونکہ عطف جو ہے مغایرت کا تقاضا کرتی ہے عربی زبان میں. تو اس لیے مطلب جو ہے معتزلہ نے جو کہا قرآن مخلوق ہے، اس کا رد ہوتا ہے. اچھا، تو انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، اس کو جاری رکھیں گے. ایک بہت اہم بحث ہے، تو اس کو جلدی میں جو ہے اس سے وہ ہوگی، اس کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اس کو دوبارہ اس آیت شریفہ کو بھی دیکھیں گے اور یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ.